السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ پورا مجمع بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، غواز بحر معرفت، سیدنا و سندنا و کنزنا و ذخرنا لیومنا و غدنا، حضور سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اعلی حضرت کا قلم جب نبی کی محبت میں چلتا ہے تو ہندوستان میں پیدا ہونے والے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس انداز میں پیغام دینے لگتا ہے۔ میرے رضا کا قلم جب نبی کے پیار میں اٹھتا ہے تو اس انداز میں ہمیں اور آپ کو عقیدہ دینے لگتا ہے، اس انداز میں ہمیں اور آپ کو طریقہ بتانے لگتا ہے، اس انداز میں ہمیں اور آپ کو راستہ دینے لگتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، ہمیں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ زور سے کہہ دو چند باتیں حوالوں کے ساتھ میں بہت اہم، وہابی دیوبندیوں کا بھی آپ نے رس سنا، آپریشن ڈی آئی ایس ڈی آئی کا بھی مکمل ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج آپ یہاں پر آئے، آنے کے بعد میں آپ نے محفل عرس مشاہد ملت میں شرکت کری، اس کے بعد ابھی فاتحہ ہوگی، فاتحہ کے بعد شرینی تقسیم کری جائے گی، فاتحہ ہوگی اس کو بانٹ دیا جائے گا، آپ بھی کھاؤ گے، گھر پہ تبرک بھی لے جاؤ گے۔ ہمارا اہل سنت کا دستور ہے کہ ہم فاتحہ کے بعد تبرک بانٹتے ہیں، لیکن کوئی اسے شرک بھی کہتا ہے نا؟ کون کہتے ہیں جانتے ہو؟ کون کہتے ہیں؟ جلدی جلدی بولو، کون کہتے ہیں؟ بس یہیں رک جاؤ، اٹھاؤ کتاب جس کا نام تذکرۃ الخلیل ہے۔ ہم تبرک بانٹے تو شرک ہو جائے، ہم تبرک بانٹے بدعت ہو جائے، ہم تبرک بانٹے مشرک ہو جائے، ہم تبرک بانٹے کافر ہو جائے، ہم تبرک بانٹے بے دین ہو جائے، ہم تبرک بانٹے اسلام سے خارج ہو جائے، ہم تبرک بانٹے مسلمان نہ رہے، ہم تبرک بانٹے ایمان چلا جائے۔ آؤ اٹھاؤ تمہاری کتاب اٹھاؤ، کتاب کا نام تذکرۃ الخلیل ہے، مصنف کا نام مولوی عاشق الہی میٹھی دیوبندی ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے کہ مولانا الیاس کاندیلوی کی نانی مری۔ کون مرا؟ ہمیشہ نانی مرتی ہے دیوبندیوں کی، ہمیشہ نانی مرتی ہے، کبھی رضا کے شیر سے، کبھی شیر رضا کے شیر سے، ہمیشہ نانی مرتی ہے۔ لیکن نانی مری 3 سال پہلے بیمار رہیں۔ کتنی سال؟ کائے میں بیمار رہیں، لوز موشن، دنا دن کائے میں بیمار رہیں، 10 پہ 10 لکھا 3 سال بستر پہ بیمار رہی، اتنی بیمار کہ اٹھ نہ سکے، چل نہ سکے، پخانہ کرنے کے لیے جا نہ سکے، اسی بستر پہ دنا دن پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، لگاتار 3 سال بڑھیا نے پخانا کیا، لکھا مر گئی۔ اس کے بعد میں غسل دیا گیا، کفن دیا، لے گئے اس کو گاڑ دیا۔ اب کہتے ہیں لکھتے ہیں جب واپس آئے تو اس کپڑے کے اندر سے، اس چادر کے اندر سے جس پر بڑھیا 3 سال رہی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بدبو آتی، بجائے بدبو کے اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ بہت سائنس نے ترقی کری مگر کوئی ایسا عطر نہ بن سکا کہ جسے پی لو تو پخانے میں خوشبو آ جائے۔
بولے اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، پھر کیا ہوا؟ بدبو آئے یا خوشبو آئے وہ تمہاری قسمت میں ہے، تم جانو، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ لیکن ہم تبرک بانٹیں غریب نواز کا تو شرک کا فتویٰ دیا جائے، ہم تبرک بانٹیں صابر پاک کا تو شرک کا فتویٰ دیا جائے، ہم تبرک بانٹیں اولیاء کاملین کا تو شرک کا فتویٰ دیا جائے۔ لکھتے ہیں اس کے اندر سے بدبو کے بجائے خوشبو آ رہی تھی۔ اسی کتاب کے اندر واقعہ لکھا تذکرۃ الخلیل کے اندر لکھتے ہیں پھر اس کے ٹکڑے کر کے سب کو تبرک بانٹ دیا گیا۔ کیا بانٹا گیا؟ کیا بانٹا گیا؟ زور سے بولو۔ یہی ہم نے بانٹا تھا تو مشرک ہوئے تھے، یہی تبرک ہم نے تقسیم کیا تھا تو شرک کا فتویٰ لگا تھا۔ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہمیں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ او دیوبندیوں، چاہو تمہیں بڑھیا کا پیخانہ مبارک ہو، ہم غریب نواز کے عاشقوں کو خواجہ کا میخانہ مبارک ہو۔ ہم پیخانے والے نہیں ہیں، میں خانے والے ہیں۔ اور آگے چلو، میں بات بہت جلدی کروں۔ اٹھائیے فتاوی رشیدیہ۔ آج کہا جاتا ہے دیوبندیوں نے کرا کیا ہے، دیوبندیوں نے کرا کیا ہے، وہابیوں کی غلطی کیا ہے، وہابیوں نے کرا کیا ہے، آخر کس بنیاد پہ ان کا رد ہوتا ہے، کس بنیاد پہ ان کو برا کہا جاتا ہے۔ اٹھاؤ، کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ ہے، مصنف کا نام مولوی رشید احمد گنگوہی ہے، صفحہ 147 ہے۔ آؤ دیکھو ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اور سوال ہوتا ہے فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا جاتا ہے، غور سے سننا۔ سوال صفحہ نمبر 147 ہے، کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ ہے۔ سوال ہوتا ہے محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا ما اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی ونیز سبیل لگانا، چندہ دینا، شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ اب آسان لفظوں میں سن لو، محرم میں عشرہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو، 10 تاریخ میں اہل سنت امام حسین کے نام پہ لنگر کرتے ہیں، امام حسین کے نام پہ سبیل کرتے ہیں۔ اب سوال کرتا ہے کہ امام حسین کے نام پہ عشرے کے دن روایت صحیحہ کے ساتھ میں ان کا ذکر کرنا، شربت پلانا، سبیل لگانا، شربت میں چندہ دینا، سبیل میں چندے دینا درست ہے یا نہیں؟ اب سنو، جواب سنو، اسماعیل سباب فتاوی رشیدیہ میں ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی جواب لکھتا ہے، محرم میں ذکر شہادت حسین اگرچہ بروایت صحیحہ ہو یا سبیل لگانا یا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے۔ بات امام علی مقام کی سبیل کی تھی، فتویٰ فتاوی رشیدیہ نے دیا حرام ہے۔ بات امام علی مقام کے لنگر کی تھی، فتویٰ فتاوی رشیدیہ نے دیا حرام ہے۔ بات امام علی مقام کے ذکر کی تھی، فتویٰ فتاوی رشیدیہ نے دیا حرام ہے۔ یہ ان کا مولوی دیوبندی بولا، یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا امام حسین کا سبیل لگانا حرام ہے، امام حسین کا ذکر کرنا حرام ہے، امام حسین کا لنگر کرنا حرام ہے، امام حسین کی یاد منانا حرام ہے۔ اور اسی کتاب کا ایک اور صفحہ کھولو، صفحہ نمبر 147 پہ آپ نے دیکھا کہ حسین کے بارے میں فتویٰ دیا، یاد حسین منانا حرام ہے، امام حسین کا سبیل حرام، ان کا لنگر حرام، ان کی فاتحہ حرام، ان کی شیرینی حرام، اس میں چندہ دینا بھی حرام ہے۔ اب آؤ ایک اور سوال ہوا، صفحہ نمبر 488 ہے، 488 ہے، 488 صفحہ کے اوپر ایک اور سوال ہوا۔ اب سوال ہوتا ہے ہندو تیوہار، مسلمان کے تہوار نہیں بلکہ ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاذ یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا کچوری کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور کھانا مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ یعنی ہندو ہولی کے اندر پوری بھیجتے ہیں، ہندو ہولی کے بعد دیوالی میں کچوری بھیجتے ہیں، اب ان کا لینا اور اس کے بعد مسلمان کو قبول کرنا اور اس کو کھانا درست ہے یا نہیں؟ ذہن کو حاضر رکھنا، امام حسین کی بات تھی، سبیل کو حرام کہا گیا، امام حسین کی بات تھی، لنگر کو حرام کہا گیا، امام علی مقام کی بات تھی، تذکرہ حسین کو ناجائز کہا گیا، حرام کہا گیا۔ اب آؤ ہندوؤں کی بات ہے، بات دیوالی کی ہے، بات ہولی کی ہے۔ اب جواب لکھتا ہے کہ جناب ہولی دیوالی کی پوری کچوری لینا اور اس کا مسلمان کو کھانا سب درست ہے۔ معاذ اللہ، غور سے بولو، نعرہ تکبیر۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام،
یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اے مسلمانوں کیا سوچ رہے ہو؟ ہم حسین پاک کے ماننے والے ہیں. ہم نے آواز لگا کے کہہ دیا او دیوبندیوں سنو، ہولی دیوالی کی کچوری تمہیں مبارک ہو، حسین کی سبیل کا شربت ہمیں مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قسمت کی بات ہے، بدقسمت بے دین اس کو پا بھی نہیں سکتے. اور ایک بات تقریر کا وقت نہیں، انشاءاللہ میں پھر کبھی ایک بھی حوالہ غلط کرنے پر 1 لاکھ روپے کا انعام رضا آٹو گیرج سے لے سکتے ہیں آپ. 1 لاکھ روپے کا انعام دے رہے ہیں. فقیر ذمہ داری سے کرا، ایک حوالہ غلط ثابت کرو، چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی مار دو. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ارے آزماؤ، دکھاؤ گے کہاں سے؟ یہ کوئی نئے حوالے نہیں، ہمارے بزرگوں دکھاتے چلے آئے، لیکن آج تک تمہارے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میدان میں آؤ جواب دو. دیکھیے یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب کے والد ماجد علامہ نقی علی خان صاحب کی کتاب. سن لیجئے، کان کھول کر عرص مشاہدہ ملت میں آئے ہو. ابھی حضرت علامہ مفتی بشیر صاحب قبلہ بہت دیر سے ہماری بات کر رہے تھے، جو ہمیں کہنا تھا وہ سب انہوں نے کہہ دیا. لیکن سنو، آج ہم ہیں یا ہمارے بعد خانقاہ حشمتیہ کا کوئی اور ہے، کان کھول کر سن لو، یاد رکھو شرع سب پر حجت ہے. اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرتے رہنا. اگر خانقاہ حشمتیہ کا بھی کوئی فرد مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو جائے تو اس کو تو الگ کر دینا، مگر مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرتے رہنا. یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی دین. اللہ سبحان اللہ. بہت اس لیے کہ بڑے باپ کی اولاد ہونا جنت میں نہ لے جائے گا، بہت بڑے عالم کی اولاد ہونا جنت میں نہ لے جائے گا، بہت بڑے عالم کی بیوی ہونا جنت میں لے کے نہ جائے گا. دیکھو کتاب ہے، اپنے بات سے نہیں کہتا، علامہ نقی علی خان صاحب کی کتاب ہے، حضور اعلی حضرت کے والد ماجد ہیں، صفحہ نمبر 83 ہے. بس یہ حوالہ دیکھ لو، اس کے بعد فقیر آپ سے رخصت ہوا. بہت بڑے باپ کی اولاد آدمی کو جنت میں نہ لے جائے گا، بہت بڑے پیر کی اولاد آدمی کو جنت میں نہ لے جائے گا. شرع سب پر حجت ہے، چاہے وہ کوئی ہو، ہم ہو، آپ ہو، اور کوئی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، مفکر ہو، علامہ ہو، کوئی ہو، شرع سب پر حجت ہے. اگر شریعت کے دائرے میں آئے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ کبیر ہے، یہ صغیر ہے، بلکہ شریعت کے قانون کو دیکھا جائے. عالم بعد میں ہے، پیر بعد میں ہے، مفتی بعد میں ہے، مفکر بعد میں ہے، محدث بعد میں ہے، علامہ بعد میں ہے، کبیر بعد میں ہے. شریعت محمدیہ سب سے پہلے، اس کے آگے کوئی نہیں ہے. سنو علامہ نقی علی صاحب کا بس ایک حوالہ سن لو، صفحہ نمبر 83 ہے. ارشاد فرماتے ہیں نوح اور لوط علیہم السلام کی عورتیں جہنم کو جاتی ہیں. سنو کان کھول کے، یہ بات صرف ولی کی نہیں چل رہی ہے، نبی کی چل رہی ہے. نوح اور لوط علیہم السلام کی عورتیں جہنم کو جاتی ہیں. اور پھر مقابلے میں فرمایا اور فرعون کی بیوی بہشت میں آرام فرماتی ہیں. فرعون کی بیوی جنت میں جائے اور نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویاں فرماتے ہیں کہ جہنم کو جاتی ہیں. پتہ چل گیا کہ شرع سب پر حجت ہے. کوئی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ہو، شرع سب پر حجت. آگے ارشاد فرماتے ہیں اور فرعون کی بیوی بہشت میں آرام فرماتی ہیں. ابو جہل جس کی سرکشی اور عناد شورۂ آفاق ہے، اکرما اس کا بیٹا لشکر اسلام کا سردار ہے. ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل اتنا بڑا منکر، اور اس کا بیٹا لشکر اسلام کا سالار ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں لشکر اسلام کا سالار ہے، سردار ہے. اور ولید بن مغیرہ، اور ولید جس کے 8 عیب خدا نے قرآن میں بیان فرمائے، اتنا بڑا مردود تھا کہ خدا نے اس کے 8 عیب قرآن میں بیان فرمائے. فرماتے ہیں اور ولید جس کے 8 عیب خدا نے قرآن میں بیان فرمائے، خالد اس کا فرزند خدا کی تلوار ہے. کسی بڑے باپ کے بیٹے ہونے سے کام کچھ نہ چلے گا، کسی مفکر کے بیٹے ہونے سے کام کچھ نہ چلے گا. آپ سنو آخری جملہ اور ذہن سے سننا. ارشاد فرماتے ہیں اے عزیز، اس تقریر سے یہ عرض ہے کہ نسبت بزرگوں سے ان کی پیروی اور اتباع کے کام
ان کی بغیر پیروی اور اتباع کے کام نہیں آتی. یعنی بزرگوں سے نسبت ہے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ جسمانی ہے، کوئی نسبت ہو، یہ جبھی کام آتی ہے جب ان بزرگوں کی آپ پیروی کرتے رہیں، آپ اتباع کرتے رہیں. آپ حضور مشاہد ملت کے مرید ہیں یا حضور ناصر ملت کے مرید ہیں یا کسی کے مرید ہیں، پیر حق گو کے مرید ہیں، حق بولنے والے، حق پر عمل کرنے والے پیر کے مرید ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی سچ بولو، آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی حق بولو. کسی غلط کا ساتھ دو گے تو یاد رکھنا تم بھی غلط ہو جاؤ گے. یہ ہماری بات نہیں ہے، کوئی بڑا کسی کے کام نہ آیا. اگر انسان شریعت پر ہے، اصول محمدیہ پر ہے، ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا ایمان والا ہے، وہی سچا مذہب اسلام کا علمبردار ہے، وہی سچا اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے. بڑا چھوٹا یہ دیکھا نہ جائے گا. بس ایک واقعہ اور سن لو. آج دیوبندی کے ساتھ بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، کل تم جانو، تمہارا کام جانے، کہاں جاؤ گے، اللہ رب العزت فضل فرمائے. بس ایک واقعہ اور سن لو. صفحہ نمبر اس کا 71 ہے. کتنا ہے؟ صفحہ نمبر 171 ہے. علامہ نقی علی خان صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 171 ہے. آج ہم کہتے ہیں وہابیوں کے ساتھ مت بیٹھ ورنہ انجام برا ہوگا، دیوبندی کے ساتھ مت کھا ورنہ انجام برا ہوگا، تو ادھر ادھر منہ مارا جاتا ہے. کیا پڑیے ان کو ہر وقت یہ کہنے کی، سنو اگر تم بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے، ان پر عذاب نازل ہوگا، تم بھی اسی میں لپٹ جاؤ گے، ان کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ گے. میں یوں ہی نہیں کہتا، بلکہ دیکھو علامہ نقی علی خان صاحب کی کتاب اعلی حضرت کے والد ماجد کی یہ وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے اعلی حضرت نے خود پوری نظم تحریر فرمائی ہے، اور یہ جملہ فرمایا ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایک حرف لائق اعتماد، بھروسہ، استناد. اس کتاب کے تعلق سے خود اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے صرف جملے نہیں بلکہ ایک ایک حرف لائق اعتبار ہے. سبحان اللہ. فرمایا علامہ ناقی علی اعلی حضرت کے والد ماجد نے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شہر میں جان نکلے، تمام شہر مردہ پایا. حضرت عیسیٰ کسی شہر میں گئے، پورا شہر مرا ہوا تھا، مردہ پایا. لوگ غضب الہی سے مرے ہیں. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، تمام شہر مردہ پایا. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ لوگ غضب الہی سے مرے ہیں کہ بے گورو کفن پڑے ہیں. حواریوں نے یعنی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ میں تھے انہوں نے عرض کیا، حضور عرض کیا کاش معلوم ہوتا کس سبب سے ان پر غضب نازل ہوا. سب مرے ہیں، بے گورو کفن پڑے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ سب عذاب الہی سے مرے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ہوا ہے. آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور کاش معلوم ہوتا کہ کس سبب سے ان پر عذاب نازل ہوا. اب سنو، حضرت موسیٰ سے جب کہا کاش معلوم ہوتا کس سبب سے ان پر عذاب ہوا، آپ نے انہیں پکارا. ایک نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ. فرمایا تمہارا کیا حال ہوا؟ یعنی حضرت موسیٰ نے پوچھا تم کیوں ہلاک ہوئے؟ عرض کیا ہم سب رات کو آرام سے سوئے اور صبح دوزخ میں داخل ہوئے کہ فاسقوں کی اطاعت کرتے، مرتدوں کی نہیں بلکہ کس کی؟ فاسقوں کی. سنو، لکھتے کہ فاسقوں کی اطاعت کرتے اور دنیا کو دوست رکھتے، جیسے لڑکا ماں کو دوست رکھتا ہے کہ اس کے آنے سے خوش ہوتا ہے اور جانے سے روتا ہے. یہ حال تھا. ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ کھاتے ہو، ان کے ساتھ ناشتے کرتے ہو، ہوٹلوں میں چائے پیتے ہو. چائے پینے سے ہم وہابی تھوڑی ہو جائیں گے، برابر میں بیٹھنے سے ہم وہابی تھوڑی ہو جائیں گے. وہابی نہیں ہوگے صلح کلی تو ضرور ہو جاؤ. بے شک بے شک. اور اسی طریقے سے معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، آدمی وہابی ہوتا ہے. پہلے ساتھ میں بیٹھتا ہے، پھر بات دل میں اثر کرتی ہے، پھر ایمان چلا جاتا. سنو ساتھ میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے. اب سنو، فرمایا کہ یہ لوگ کیوں مرے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم صبح سوئے، رات کو آرام سے سوئے، صبح دوزخ میں داخل ہوئے کہ فاسقوں کی اطاعت کرتے اور دنیا کو دوست رکھتے، جیسے لڑکا اپنی ماں کو دوست رکھتا ہے کہ اس کے آنے سے خوش اور جانے سے روتا ہے. فرمایا ان میں سے اوروں نے کیوں نہ کلام کیا، صرف ایک کیوں بولا؟ پورا شہر مرا پڑا تھا، جواب صرف ایک نے دیا حضرت موسیٰ کا. اب فرمایا حضرت موسیٰ نے تم میں سے سب اتنے پڑے تھے، تو اکیلا کیوں بولا؟ سب کیوں نہ بولے، تنہا تو کیوں بول پایا؟ تجھے اتنی طاقت کہاں سے ملی میرے سوال کا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ان میں سے اوروں نے کیوں نہ کلام کیا. تو اب اس نے جواب دیا، عرض کیا کہ
کہ آگ کی لگام ان کے منہ میں دی ہے، یعنی اور جو ہیں ان کے منہوں میں آگ کی لگام ہے کہ نہیں بول سکتے، آگ کی لگام ان کے منہ میں دی ہے۔ اب جملہ سننا اور اس کے بعد سوچنا وہابی کے پاس بیٹھنا کیسا ہے، دیوبندی کے پاس بیٹھنا کیسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان پر عذاب آئے تو تم بھی اسی میں لپٹ جاؤ۔ بیان کیا کہ ان کے منہ میں آگ کی لگام دی ہے، میں بھی ان کے ساتھ تھا مگر ان میں سے نہ تھا۔ میں ان کے ساتھ تھا یعنی ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ان کے ساتھ اٹھا کرتا تھا، ان میں سے نہیں تھا، یعنی ان کی طرح فاسق نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ تھا۔ اور فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا مگر ان میں سے نہ تھا، اب دوزخ کے کنارے پر ہوں، دیکھیے بچوں یا نہ بچوں۔ یہ حال ہے وہابیوں کے ساتھ، اگر بیٹھو گے تو عذاب الہی اگر نازل ہوا تو یاد رکھو بچو گے نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دیوبندیوں سے دور رہو، وہابیوں سے دور رہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہماری اور آپ کی یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے، مجھ سے کہنے میں آپ سے سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا اپنی بارگاہ میں توبہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا تقوی جھاڑنا تھا، اپنا تقوی دکھانا تھا۔ اب آئیے میں آپ سے ایک بات اور پوچھوں، مجھے بتاؤ کہ دعوت الیاسی کو آج گمراہ کہا جائے تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے نا؟ گمراہ کیسے ہوگا؟ گمراہ کیسے ہوگا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، خالی اتنا بتاؤ کہ دعوت الیاسی والے مدنی چینل چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے؟ کچھ لوگوں کو شک ہے کیا؟ تو جلدی سے بولو، چلاتے کہ نہیں چلاتے؟ ہے نا؟ تاج الشریعہ کے ماننے والے ہو، ہے نا؟ بتاؤ مدنی چینل چلاتے کہ نہیں چلاتے؟ ٹی وی ہے کہ نہیں ہے؟ چینل آتا ہی ٹی وی پہ ہے۔ چینل کہاں پہ آتا ہے؟ ٹی وی پہ آتا ہے۔ ٹی وی پہ جو ہے اسی کو چینل کہا جاتا ہے نا؟ تو مدنی چینل یعنی سمجھ لو کہ ٹی وی ہے نا؟ بولو اس پہ تصویریں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ اگر تصویر نہیں تھی تو الیاس نے پہلے رد کیوں کیا؟ اگر ٹی وی تصویر نہیں تھی تو الیاس نے پہلے پتھر کیوں مارے؟ اگر ٹی وی تصویر نہیں تھی تو الیاس نے اپنی فیضان سنت صفحہ نمبر 6 پر کیوں لکھا کہ ہمارے امیر یعنی الیاس صاحب کے ایک مرید نے لکھا کہ ہمارے امیر صاحب، ہمارے الیاس صاحب تصویر اور ویڈیو کشی سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے کہ تصویریں کھینچنا اور کھنچوانا سب حرام ہے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب کا رہی فیضان سنت صفحہ نمبر 10 کا ہے۔ ٹی وی تصویر تھی تبھی تو حرام ہوئی، ٹی وی کیا تھی؟ تصویر تھی تبھی تو حرام ہوئی۔ وہی تصویر جس کو تم نے کل حرام کہا آج حلال کیسے ہو گئی؟ شریعت تمہارے گھر کی نہیں ہے کہ جب مطلب ہو تو حلال کہہ دیا جائے، جب مطلب ہو تو حرام کہہ دیا جائے، نہیں، شریعت اپنا اصول دیکھے گی، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ مفکر ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ کبیر ہو، چاہے وہ صغیر ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ پرایا ہو، چاہے وہ انصاری ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ صدیقی ہو، چاہے وہ شیخ ہو، اگر شریعت کی گرفت میں آئے گا تلوار چلے گی، گردن کٹے گی، کسی کی رعایت نہیں کری جائے گی۔ تم انصاری ہو تم جانو، تم پٹھان ہو تم جانو، تم سید ہو تم جانو، شریعت اپنا قانون دیکھے گی، شریعت اپنا اصول دیکھے گی۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ آج کہتے ہیں، کل کہتے تھے مارو شیطان کو، ہے نا؟ کیا کہتے تھے؟ جلدی بولو۔ اور آج کہتے ہیں مدنی چینل میں جو ساتھ دے عطار کا اس پر رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اللہ رب العالمین، ساری اللہ کی رحمت اور سارے رسول اللہ کے کرم مدنی چینل کے ساتھ دینے میں منحصر ہے۔ آج اللہ رب العالمین کہ مدنی چینل میں ساتھ دو، الیاس حرام کر رہا تم بھی حرام کرو، معاذ اللہ، اور اس کے بعد ساری اللہ کی رحمت بھی ملے اور سارے رسول اللہ کا سارا کرم بھی ملے، معاذ اللہ۔ آج کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں کہ مدنی چینل میں جو ساتھ دے عطار کا اس پر رحمت خدا کی اور کرم۔ کل کیا کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ کرم۔ سنیو تم کتنے سیدھے ہو، ارے اب بھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہوتی، اب بھی ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کتنے سیدھے ہو۔ تمہارے سامنے کوئی ایک آدمی روز بیٹھ کے کہا یہ زہر ہے، یہ زہر ہے، یہ زہر ہے، یہ زہر ہے، یہ مت کھانا، یہ حرام ہے، یہ زہر ہے جان چلی جائے گی، یہ زہر ہے جان چلی جائے گی، اگر تم نے کھا لیا حرام ہے، بدعت ہے، شراب مت پینا حرام 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 ہے، ہم نے تو شراب خانے توڑوا دیے، ہم نے تو شراب کی بوتلیں توڑ دی، ہم نے تو شراب خانے توڑوا دیے، ہم نے تو شراب کی بوتلیں توڑ دی۔ پانچویں دن امام صاحب مسجد کے اندر مصلی امامت پہ کھڑو کے دن شراب پیتے جائیں، تو بولو پھر تمہیں سمجھانے کی ضرورت پڑنا چاہیے؟
امام صحیح ہوگا یا غلط؟ بولو غلط. پھر بھی تمہیں سمجھانا پڑتا ہے. جو شخص ہمیشہ حرام ناجائز کہتا رہا اب کہہ رہا ہے کہ وہ جائز ہی نہیں بلکہ کالے ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، تو تمہیں تو خود سمجھنا چاہیے یہ کتنا بڑا مطلبی ہے، کتنا بڑا مکار ہے، کتنا بڑا عیار ہے، کتنا بڑا 420 ہے. جب تک مطلب تھا جب تک حرام کہتا رہا اور اب مطلب نکل گیا تو اب اس کو حلال نہیں جائز ہی نہیں بلکہ کارے ثواب بھی کر رہا ہے. معاذ اللہ رب یہ العالمین. ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے یہ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں. ارے اتنا تو خود بھی سوچ لو کہ یہ آدمی کل کہہ رہا تھا یہ چیز حرام ہے، آج کہہ رہا جائز ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ حرام جائز دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ کیسے اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ لیکن بات یہ چل رہی، انہوں نے دعوت ریاسی والوں نے ٹی وی کو جائز کہا کہ نہیں کہا؟ زور سے بولو. تصویر کو جائز کہا، ٹی وی کو جائز کہا. اب یہ دیکھو فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ اس کا 1247 باب بے ہے. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے، اعلیٰ حضرت کا اعلان ہے. ہم بول دیں تو آفت آ جائے. اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہو تو اس کے بعد یہ کتاب اگر کہیں ڈیسک پہ رکھی ہو تو مولانا صاحب کہتے ہیں بڑے شوق سے یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اگر الماری میں رکھی ہو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مولوی صاحب کے گھر پہ رکھی ہو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہم بیان کر دیں تو شدت ہے، ہم اسٹیج پہ آ کے عوام کے سامنے دکھا دیں تو سختی ہے. یہ کون سا معمہ ہے؟ یہ کون سا چکر ہے کہ آپ کے ڈیسک پہ رکھی ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، آپ کی الماری میں سجی ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، آپ کمرے میں دیکھتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہم عوام کے سامنے کھول کے سنیوں کو دکھا دیں سمجھا دیں تو شدت ہے، تو سختی ہے. عجیب معاملہ ہے. اب سنیے اعلیٰ حضرت سرکار صاحب اس میں بیان فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 247 ہے، جب آپ جاندار کی تصویر بنانا مطلقاً حرام ہے. مطلقاً حرام ہے. میرے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. کیا ہے اعلیٰ حضرت کا؟ سنو، فرماتے جاندار کی تصویر بنانا مطلقاً حرام ہے. جو اسے جائز کہے، جو اسے جائز کہے. کون جائز کہتے ہیں؟ جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ کون جائز کہتے ہیں؟ اور زور سے بولو. پیچھے والی بتاؤ کون جائز کہتے ہیں؟ الیاسی جس کو جائز کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنو، لکھتے ہیں کہ جاندار کی تصویر بنانا مطلقاً حرام ہے. جو اسے جائز کہے شریعت پر افترا کرتا ہے، گمراہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا فتویٰ نہیں ہے، بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہمارے گھر کی تحریر نہیں ہے، سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. جو تصویر کو جائز کہے وہ گمراہ ہے. سبحان اللہ. تصویر کو جائز کہے وہ گمراہ ہے. جو تصویر کو جائز کہے وہ گمراہ ہے. اب یہ مت کہنا میرا نظر عشمتی بولا تھا بلکہ کہنا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. سبحان اللہ. بے شک. الیاسیو تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے تو مانو اس فتوے کو اور کہو ہاں ہم گمراہ ہیں. جھگڑا مت کرو بلکہ کہو کہ ہاں ہم کیا ہیں، اس لیے کہ تمہارا دعویٰ ہے تم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو. بے شک بے شک. مکاری مت کرو، 420 مت کرو. مگر افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے ہمارے کچھ اپنے کہلانے والوں پر، کچھ صلح کلی پلپلے مولویوں پر جب کھانے کی بات آئے، جب دعوت کی بات آئے، ٹرسٹی صاحب کے لڑکے کی شادی کا ولیمہ ہو، مرغا بنے گا، بکرے کا گوشت بنے گا، تو یہ صلح کلی مولوی سب سے اگلی صف میں نظر آئے گا، سب سے آگے جائے گا. نکاح بھی میں پڑھاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ نکاح پڑھانے کا نذرانہ کوئی دوسرا لے جائے. لڑائی جھگڑا ہو جائے گا مگر حق تو میرا ہے، میرے گھر کے برابر ہے، میری مسجد تمہارے گھر کے برابر میں، حق تو میرا ہے، حق تو میرا ہے. وہ 4 کو بلا لائے گا کہ بتائیے حق کس کا ہے، تو وہ بھی کہیں ہاں ان امام صاحب کا حق میرا ہے، کیوں لفافہ ملنا ہے. افسوس صد افسوس، ہائے افسوس. کھانے کی بات آئے، مرغے کی بات آئے،